اردو جس زبان کے فروغ کے لیے الگ الگ شعبے بنائے گئے، جس زبان کے فروغ کے لیے اور جس زبان کو آگے بڑھانے کے لیے جموں کشمیر کی پرانی سبھی سرکاروں نے ہر ممکن کوشش کی، اور جس زبان کو لے کر ہر اسمبلی سیشن میں، جب تک جموں کشمیر ایک ریاست تھی، ہر اسمبلی سیشن میں ایک سوال آتا تھا، جس سوال میں یہ پوچھا جاتا تھا حکومت سے کہ آپ بتائیے کہ آپ نے جموں کشمیر کی سرکاری زبان اردو کے فروغ کے لیے آپ نے کیا کوششیں کی۔ اس کے بعد جموں کشمیر کی جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں وہ اردو کے فروغ کے لیے انہوں نے کتنے ماسٹر لگائے، کتنے لیکچرر لگائے، کالجوں میں کیا کچھ کیا، اسکولوں میں کیا کچھ کیا، اس کے بعد کلچرل اکیڈمی کا کیا رول تھا، اس میں حکومت کی الگ الگ ونگز کا کیا رول تھا، اس میں وہ تمام تفصیلات حکومت اکثر دیا کرتی تھی، اور سبھی لوگ اردو کی بات اپنے اپنے طریقے سے کیا کرتے تھے۔ اردو صحافت کو لے کر بھی بات ہوا کرتی تھی، اور کتنے اردو کے اخبار نکل رہے ہیں، کتنے اردو کی میگزینز نکل رہی ہیں، کتنے لوگ اردو میں کیا کچھ لکھ رہے ہیں، یہ تمام تفصیلات جموں کشمیر کی جو لیجسلیٹو اسمبلی ہوا کرتی تھی، اس لیجسلیٹو اسمبلی میں یہ تمام چیزیں آیا کرتی تھی۔ لیجسلیٹو کاؤنسل میں بھی اس پر سوال پوچھے جایا کرتے تھے، اور تمام لوگ اپنے اپنے طریقے سے اپنی فکر اور اپنی پریشانی سامنے لاتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ اردو کے فروغ کے لیے کتنے پریشان ہیں اور وہ اردو کے فروغ کے لیے کتنی کوشاں ہیں۔ لیکن اردو کو اب آہستہ آہستہ، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ سرکاری زبان تو اب اردو بھی ہے، اردو کے ساتھ ڈوگری بھی ہے، ڈوگری کے ساتھ ہندی بھی ہے، انگریزی بھی ہے، 4 زبانیں ہیں، اور اس کے علاوہ پنجابی زبان کے لیے لوگ لڑائی لڑ رہے ہیں کہ اسے بھی کیا کہتے ہیں، اسے بھی شامل کیا جائے، اور کئی زبانوں کے لیے لوگ لڑائیاں لڑ رہے ہیں۔ لیکن اب خبر یہ آ رہی ہے کہ نائب تحصیلدار کے امتحان میں کوالیفیکیشن کا ایک کرائیٹیریا اردو ہوا کرتا تھا۔ اس کوالیفیکیشن کے کرائیٹیریا کو لے کر بھی زبردست ہنگامہ تھا۔ اس میں زیادہ تر اسٹوڈنٹس کی شکایت یہ تھی کہ ہم اردو سمجھتے نہیں، ہم نے اردو کبھی پڑھا نہیں، کہ اس کا کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم نائب تحصیلدار کی جو نوکری ہے اس کے لیے کوالیفائی نہیں کرتے؟ یعنی اگر آپ کسی زبان کو جانتے نہیں، اگر آپ کسی زبان کو سمجھتے نہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کو اس زبان سے جڑی ہوئی نوکری نہیں مل سکتی؟ اور دوسرا سوال یہ اکثر پوچھا جایا کرتا تھا کہ جب ملک بھر میں ہندی میں ریونیو کا ریکارڈ ہے، انگریزی میں ریونیو کا ریکارڈ ہے، تو جموں کشمیر میں ایسا کیا خاص ہے کہ آپ اردو میں اور اردو کے علاوہ کسی اور زبان میں آپ کو ریونیو ریکارڈ نہیں ملتا؟ اور اردو بھی اتنا مشکل کہ جب آپ اس اردو کو پڑھتے ہیں آپ کی سمجھ سے باہر ہے۔ آپ کبھی کسی پولیس تھانے کے منشی کے پاس جائیں اور اس سے کہیں کہ ذرا آپ نے جو کاغذات کچھ یہاں پر رکھے ہیں مجھے پڑھنے کا موقع دیجیے، کوئی تفتیش آپ نے کی ہے، مجھے ذرا تھوڑا سا پڑھنے کا موقع دیجیے، آپ کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ فارسی ہے، اردو ہے، اس فارسی اور اردو کے بیچ میں آپ گم ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے جب آپ ریونیو کا ریکارڈ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ریونیو کے ریکارڈ میں بھی عام آدمی کی حالت یہی ہو جاتی ہے، اسے بڑا کچھ پوچھنا پڑتا ہے، پٹواری سے، تحصیلدار سے، ہر ایک لفظ کا معنی سمجھنا پڑتا ہے، ہر ایک لفظ کا میننگ سمجھنا پڑتا ہے، تب جا کر اسے سمجھ آتا ہے کہ اس کے ریونیو ریکارڈ میں، اس کے کھاتے میں لکھا کیا گیا ہے۔ اس میں وہ لوگ جن کو ہندی اردو نہیں آتی، جو لوگ اردو سمجھتے نہیں ہیں، ان کے لیے سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ وہ اگر اپنا ریونیو ریکارڈ ٹھیک بھی کرانا چاہیں تو ٹھیک کرائیں تو کرائیں کیسے، کیونکہ ان کو معلوم ہی نہیں کہ لکھا کیا جا رہا ہے۔ کنال اور مرلے سے آگے کی جو زبان ہے وہ زبان یا تو پٹواری سمجھتے ہیں، یا نائب تحصیلدار سمجھتے ہیں، یا جو ریونیو کے جانکار ہیں یا جنہیں ریونیو کی پوری جانکاری ہے وہی لوگ سمجھتے ہیں۔ اب اس میں نتیجہ یہ نکلتا ہے، تبھی بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ اس بار بھی جو ریونیو ریکارڈ جموں کشمیر کی سرکار ڈیجیٹائز کرنے جا رہی ہے اور جس کی ذمہ داری جو ہے وہ تحصیلداروں اور پٹواریوں اور نائب تحصیلداروں کو دی گئی ہے، اس کو لے کر یہ کہا جا رہا ہے کہ پٹواری جو ریکارڈ تیار کر رہے ہیں اس ریکارڈ میں دنیا بھر کی غلطیاں ہوں گی جب وہ ریکارڈ آن لائن لوگ ایکسس کرنا شروع کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے ڈیجیٹائزیشن کا کام جو ہے کمپنیوں کا کام ہوتا ہے، ڈیجیٹائزیشن کا کام جو ہے خاص کام ہے، لیکن جب آپ ڈیجیٹائزیشن کا کام پٹواریوں کو سونپ دیں اور اس کے بعد زبان ہو اردو اور وہ بھی ہو مشکل، تو اس کے بعد جب وہ ریکارڈ کو، حالانکہ وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ بہترین ریکارڈ اپڈیٹ کیا جائے، لیکن جب لوگ اپنے ریکارڈ کو کھنگالیں گے، دیکھیں گے، تب جا کر ان کو یہ معلوم پڑے گا کہ جو ریکارڈ تیار کیا گیا ہے وہ کس حد تک صحیح ہے، اس ریکارڈ میں کوئی غلطی ہے یا نہیں ہے۔ اب یہ تمام مشکلات تھیں، ان تمام مشکلات کے چلتے جموں سنبھاگ سے ایک آواز اٹھی اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ
एक संभाग से या एक धर्म विशेष से लोग जो हैं नायब तहसीलदार के लिए सिलेक्ट होते हैं, क्योंकि वो इस जुबान को बचपन से पढ़ते हैं, बचपन से समझते हैं। जो बच्चे इस जुबान को बचपन से नहीं पढ़ते, नहीं समझते, उनके लिए नायब तहसीलदार की जो पोस्ट है उसके लिए अप्लाई करना जो है वो मुश्किल है। ये आवाज उठी। उसके बाद कुछ हंगामे हुए, लेकिन उससे पहले 2010-11 में जिस वक्त कांग्रेस की नेशनल कॉन्फ्रेंस की यहां पर सरकार थी, पटवारी की पोस्ट के लिए भी ये उर्दू मैंडेटरी था। मेरी इतला के मुताबिक, मेरी जानकारी के मुताबिक पटवारी की पोस्ट में उर्दू को रिमूव किया गया 2010-11 में, और नायब तहसीलदार को लेकर लड़ाई चलती रही। अब नतीजा यह निकला है कि हुकूमत ने यह सोचा कि लार्जर गुड के लिए, कि तमाम बच्चों को इसका फायदा हो और तमाम बच्चे यकसा तौर पर जो है इम्तिहान में बैठें और इम्तिहान क्वालिफाई करें, और इम्तिहान क्वालिफाई करने के बाद जिस जुबान में रेवेन्यू रिकॉर्ड उनको मिलता है वो जुबान वो बाद में सीख भी सकते हैं और सीख कर रेवेन्यू रिकॉर्ड की अंडरस्टैंडिंग अपनी बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद आप ये भी जानते हैं, हुकूमत ने ये भी कहा है कि आपको और आपका रेवेन्यू रिकॉर्ड हर जुबान में मिलेगा, जिस भी जुबान में आप चाहते हैं। आने वाले वक्त में ये तमाम चीजें भी मुमकिन हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल के लिए जो नायब तहसीलदार की पोस्टें जब भी एडवर्टाइज होंगी, उन पोस्टों के लिए उर्दू अब मैंडेटरी नहीं है, उर्दू जुबान अब जरूरी नहीं है। अब केवल ग्रेजुएशन क्राइटेरिया होगा, उसके अलावा जो क्राइटेरिया रखा जाएगा। लेकिन नायब तहसीलदार का इम्तिहान जब भी नायब तहसीलदार की पोस्ट एडवर्टाइज होंगी, उनमें उर्दू अब मैंडेटरी नहीं होगा। तो इसके लिए इसका मतलब यह है कि नायब तहसीलदार की जब पोस्ट एडवर्टाइज होंगी, इनकी एडवर्टीजमेंट के बाद यह दरवाजा तमाम बच्चों के लिए खुला है, जो तमाम बच्चे नायब तहसीलदार का इम्तिहान देना चाहते हैं। अब हर संभाग से, हर धर्म से, हर जाति से बच्चा जो है इस नायब तहसीलदार के इम्तिहान में बैठेगा, नायब तहसीलदार का इम्तिहान क्वालिफाई करेगा। वहीं पर जो लोग रेवेन्यू को समझते हैं, वो लोग ये कहते हैं कि अगर उर्दू जुबान नहीं आती हो तो आपको डिपार्टमेंट में आने के बाद जब आप मुलाजमत शुरू करेंगे तो रिकॉर्ड को समझने में और रिकॉर्ड को समझने में और रिकॉर्ड को लोगों को देने में दिक्कत पेश आ सकती है, क्योंकि बेशतर रिकॉर्ड जो जम्मू कश्मीर रेवेन्यू विभाग का है वो उर्दू में है। अब देखना यह होगा कि इस क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को तो हटा, क्योंकि पटवारी के भी मामले में जब हटवाया गया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लोग जो बच्चे नए आए वो अच्छे तरीके से पटवारी का कामकाज आज कर रहे हैं। नायब तहसीलदार से हटाया गया है तो हुकूमत का यही मानना है कोई बड़ा इस तूफान नहीं आएगा, इसमें कोई बड़ा पहाड़ नहीं टूटेगा। इसमें होगा यही कि जैसे जो लोग सिलेक्ट होंगे, सिलेक्ट होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता उनको जुबान की भी समझ आएगी, रिकॉर्ड की भी समझ आएगी, और नतीजा ये निकलेगा कि रेवेन्यू विभाग में अब नायब तहसीलदार की पोस्टें जब भी एडवर्टाइज होंगी तो उसमें उर्दू मैंडेटरी नहीं होगा।